الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق وقالوا اور ان کفار نے کہا ما لهذا الرسول اس رسول کو کیا ہے یأکل الطعام کھانا کھاتا ہے ویمشی فی الاسواق اور وہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے لولا انزل الیہ ملک اس کی جانب کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا فیکون معہ نذیرا کہ وہ اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا او یلقی الیہ کنز یا اس کی طرف کوئی خزانہ اتارا جاتا او تکون لہ جنت یأکل منہا یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھایا کرتا وقال الظالمون اور ظالموں نے کہا ان تتبعون الا رجلا مسحورا کہ تم صرف ایک ایسے انسان کی ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کیا ہوا ہے انظر دیکھ کیف ضربوا لک الامثال کیسے وہ آپ کے لیے مثالیں بیان کر رہے ہیں فضلوا فلا یستطیعون سبیلا پس وہ گمراہ ہو گئے اور کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ گزشتہ آیات کے اندر ہم نے قرآن کریم پر کفار کی جانب سے جو طعن کیا گیا اس طعن کے متعلق پڑھا اور اس کا جواب بھی پڑھا تھا۔ آج کی آیات کے اندر رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر جو طعن کیے گئے ہیں اس کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا اور ان کا جو جواب ہے وہ اسی صورت کی آیت نمبر 20 کے اندر آگے آ رہا ہے، وہاں پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو یہ جو کفار کا طعن ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر بیان کیا اور ان کے نظریے، ان کے عقیدے، ان کے خیال کے مطابق کوئی بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا جو ہماری جانب یہ رسول بھیجے گئے ہیں یہ کس طرح کے رسول ہیں؟ یہ ہماری طرح ہی کھاتے ہیں، ہماری طرح ہی پیتے ہیں، ہماری طرح ہی بازاروں میں چلتے ہیں، ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ ان کو تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا جو بشری ضرورتوں سے بالکل پاک ہوتے۔ اگر چلے انسان تھے، انسانوں کو اللہ نے نبی اور رسول بنایا تھا تو ان کو یہ مقام مل گیا تو ان کی کم از کم اتنی بڑی شان تو ہوتی جس طرح کہ ایک بادشاہ کی شان ہوتی ہے۔ ان کے لیے محلات ہوتے، سونے کے محلات ہوتے، جس کا تذکرہ سورہ زخرف کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو بات کی وہ کیا ہے؟ لولا انزل الیہ ملک، کہ اگر واقعی انسان کو رسول بنانا تھا تو اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ایک فرشتہ بھی اتارنا تھا جو ہر وقت لوگوں کو نظر آتا، ہر وقت اس نبی کے ساتھ رہتا، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے وہ ان کو عذاب کی دھمکیاں دیتا فرشتہ۔ او یلقا الیہ کنز، یا کم از کم اس کی جانب کوئی خزانہ اتارا جاتا جس سے اس کی شان کم از کم کیسر و کسریٰ کی جیسی تو ہوتی۔ او تکون لہ جنت، یا پھر خزانہ نہیں تو کم از کم اس کا کوئی باغ ہوتا، اس باغ سے اطمینان کی روزی حاصل کرتا، روزی کمانے کے لیے اس کو بازاروں کے چکر نہیں لگانے پڑتے، بازاروں کے چکروں سے بچ جاتا۔ یہ مطالبات صرف یہاں پر نہیں، سورہ بنی اسرائیل کے اندر پیچھے آپ آیت نمبر 90 سے 93 کے درمیان میں پڑھ سکتے ہیں، جو کفار کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مطالبات کیے گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ ظالم جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ تم نے صرف ایسے انسان کی پیروی کر لی ہے جو جادو کیا ہوا ہے۔ اور یہی بات فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کی، اور یہ صرف نبی علیہ السلام کے بارے میں یا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات نہیں، آپ سورۃ الاعراف کا مطالعہ کریں، وہاں پر نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، سیدنا صالح علیہ السلام کا قصہ ہے، اور ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اسی طرح سیدنا شعیب علیہ السلام اور دیگر انبیاء کا وہاں پر تذکرہ موجود ہے، اور انہوں نے کیا ہے اپنے وقت کے نبی کو بے وقوف کہا، گمراہ کہا، انہوں نے اس کو گھٹیا ترین نعوذ باللہ قرار دیا۔
تو یہ صرف نبی علیہ السلام پر طعن نہیں کیے گئے بلکہ جتنے بھی انبیاء آئے ان سب پر یہ طعن کیے گئے۔ انظر، اللہ کہتے ہیں ذرا دیکھ تو صحیح، انظر کیف ضربوا لک الامثال، کہ انہوں نے تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کی ہیں، یعنی وہ کس طرح آپ کو جھوٹا ثابت کر سکے۔ وہ کہتے ہیں جھوٹا اس لیے ہے کیونکہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں ہے، یہ جھوٹا اس لیے ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ جھوٹا اس لیے ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی باغ نہیں ہے۔ اگر واقعی یہ اللہ کا نبی اور رسول ہوتا تو یہ ساری چیزیں اس کے پاس ہوتی۔ فضلوا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خود یہ بھٹک گئے اور ایسے بھٹکے ہیں کہ سیدھے راستے پر آ نہیں سکتے، کیونکہ راستے پر وہی شخص آتا ہے جس کے دل میں اخلاص ہو، جو غلط فہمی کا شکار ہو، اور جو تکبر کی وجہ سے، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے بندہ پیچھے ہٹا ہو تو وہ کبھی بھی راہ ہدایت پر نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔